بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستوں، السلام علیکم۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم استغفار کرنے کے 10 فائدے بتا رہے ہیں، جس کو سننے کے بعد آپ یہ ضرور کوشش کریں گے کہ آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ استغفار کہتے کسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا استغفار کہلاتا ہے۔ استغفر اللہ کہنا بھی استغفار ہے، اللہم اغفر لی کہنا بھی استغفار ہے، رب اغفر لی کہنا بھی استغفار ہے۔ آپ کی جو بھی زبان ہو، اردو، ہندی، انگلش، اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا استغفار کہلاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو استغفار کے اذکار وارد ہوئے ہیں ان کو پڑھا جائے۔ پہلا فائدہ جو سورہ نوح کی آیت نمبر 10 میں ہے کہ گناہ معاف ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بنی آدم، ہر انسان خطا کار ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتے ہیں۔ بحیثیت انسان ہونے کے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، اور اگر گناہ زیادہ ہونے لگ جائیں تو ان گناہوں کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ ہماری زندگی بہت تنگ ہو جاتی ہے، ہم بہت سی مشکلات کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کی مصیبت ہم پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ لہٰذا جب ہم استغفار کرتے ہیں تو ان کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور ہماری نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور وہ تکالیف، مصیبتیں اور پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ دوسرا فائدہ، مال و دولت میں زیادتی ہوتی ہے۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 12 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ جو انسان استغفار کرتا ہے میں اس کی مال کے ذریعے مدد کرتا ہوں، اس کو مال سے نوازتا ہوں۔ مال بھی ایک نعمت ہے اگر انسان اس کا خرچ صحیح طریقے سے کرے۔ اس طرح انسان جو مال و دولت یا رزق کی وجہ سے پریشان رہتا ہو، اس کو چاہیے کہ استغفار کرے۔ تیسرا فائدہ جو مذکور ہے کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اس کو خوشحالی والی زندگی نصیب ہوگی۔ اس لیے جو چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں، خوشحالی والی زندگی ہو، اس کی زندگی میں کم شکوے پریشانی ہو، تو وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ چوتھا فائدہ، اولاد نصیب ہوگی، کیونکہ سورہ نوح کی آیت نمبر 12 میں ذکر ہے کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد میں بیٹے دے کر ان کی مدد کرتے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ پانچواں فائدہ، طاقت و قوت ملے گی۔ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ وہ بیماری سے پاک رہے اور صحت مند زندگی گزارے، کیونکہ صحت بہت بڑی نعمت ہے، اور جو شخص بھی استغفار کرتا ہے وہ بیماریوں سے بچا رہتا ہے، اس کو طاقت و قوت ملتی ہے۔ چھٹا فائدہ، توبہ کرنے سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اس بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو، اس کو اور کیا چاہیے کہ جب مالک کائنات، خالق کائنات، نظامات کو سنبھالنے والی ذات اپنے اس بندے سے خوش اور راضی ہوگی تو وہ کیا کچھ نہیں کرے گی اپنے بندے کے لیے۔ لہٰذا اللہ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو استغفار کریں۔ ساتواں فائدہ، توبہ و استغفار جنت میں داخلے اور جہنم سے نجات کا سبب ہے۔ سورہ مریم کی آیت کے اندر ذکر ہے کہ جو لوگ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں، وہ جنت میں داخل ہوں گے اور جہنم کے عذاب سے بچا لیے جائیں گے۔ آٹھواں فائدہ، توبہ استغفار فرشتوں کی دعا لینے کا سبب ہے۔ سورہ کافر کے اندر یہ مذکور ہے کہ جو انسان توبہ و استغفار کرتا رہتا ہے، جو اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتا رہتا ہے، تو فرشتے، ایسی مخلوق جو کہ بے گناہ معصوم ہیں، وہ اللہ کے سامنے اس بندے کے حق میں دعا کرتے ہیں جو اللہ کے حق میں معافی مانگتا رہتا ہے۔ نواں فائدہ،
استغفار کرنے سے تنگی میں آسانی ہو جاتی ہے اور ہر غم سے نجات ملتی ہے اور ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے جہاں سے انسان کا ذہن و گمان بھی نہیں ہوتا۔ 10واں فائدہ، قیامت کے دن نامہ اعمال میں خوشخبری ہوگی اس کے لیے جو توبہ و استغفار کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، مبارکباد ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہو۔ جو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے والا شخص ہے تو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال دیکھے گا تو اس کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے گا کہ میرے کتنے ہی گناہ ایسے تھے جو میں نے کیے تھے، لیکن وہ توبہ و استغفار سے نامہ اعمال میں نہیں لکھے گئے ہوں گے۔ آپ یہ سوچیں کہ اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہیں، جن سے گناہ نہیں ہو سکتا، وہ بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی یہ سبق دیتے تھے کہ تم بھی توبہ و استغفار کرتے رہا کرو۔ ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ہمیں توبہ استغفار کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے، اے میرے رب، تیری ذات کی قسم، تیری عزت کی قسم، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں جسم میں ہوں گی۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔